رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد تمہیں جو ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ تراشنے والے کو خوبی جبکہ کوریدنے والے کو خامی نظر آتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ضرور ہوتا ہے مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کر جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں چھپی کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی یا شر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ سمجھنا آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ نیک کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس خدا نے عیب چھپا رکھے ہیں۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے، زندگی کے پیروں میں جو لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی استقامت کا سبق دیتی ہے کہ محنت کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔